تعالیٰ کا نور جو ہے وہ اس بیت اللہ شریف پر گرتا ہے، پھر وہاں سے وہ نور بیت اللہ شریف جو زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا گھر مقرر کیا ہے وہ وہاں پر گرتا ہے، اور جب وہ وہاں پر گرتا ہے تو وہ نور راؤنڈ شیپ میں ٹریول کرتا رہتا ہے۔ مسلمان اس کے گرد اینٹی کلاک وائز چکر لگاتے ہیں، اور وہ نور مسلمانوں یا کعبہ کے گرد کلاک وائز چکر لگا رہا ہوتا ہے۔ یہ نور کا میڈیم ہے، یہ اس کا ٹریول ہے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور جو بیت اللہ شریف پر گرتا ہے، یا ہم اس کو اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تجلیات ہیں، جو انوارات ہیں، جو اس کے فضائل ہیں، جو اس کی برکات ہیں، جو اس کا فیض ہے، وہ جب بیت اللہ شریف پر آ کر گرتا ہے تو وہ کلاک وائز اس کے گرد گھومنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص لوگ جن کے قدم مبارک وہاں پہ رکھے، ان کی برکت سے جو ان کا نور تھا وہ بھی راؤنڈ شیپ میں، یعنی کہ کلاک وائز بیت اللہ شریف کے گرد طواف کر رہا ہے۔ اب یہ تو نور کا میڈیم ہو گیا کہ جو کلاک وائز کسی بھی جو ہے وہ چیز کے گرد گھوم رہا ہے۔ اب مسلمان کیا کرتے ہیں کہ اس بیت اللہ شریف کے گرد اینٹی کلاک وائز چکر لگاتے ہیں۔ تو وہ اینٹی کلاک وائز کیوں ہوتا ہے، کلاک وائز ہی کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہے، نور کے اندر جو پیورٹی ہے وہ اس کو کلاک وائز گھما رہی ہے۔ جب کوئی ایسا میڈیم اس نور کے اندر داخل ہوتا ہے جس کے اندر کثافتیں زیادہ ہیں، عام الفاظوں میں کہوں کہ ایک ایسا انسان جو بیت اللہ شریف کی اس راؤنڈ شیپ کی حدود میں داخل ہوا اور اس کے قلب کے اندر غلاظتیں موجود ہیں، کثافتیں موجود ہیں، دنیا داری موجود ہے، اس کے اندر شر موجود ہے، تو اس شر کو اس انسان سے نکالنے کے لیے ہمیں اس نور کے اپوزٹ چکر لگانا پڑتا ہے۔ یعنی کہ وہ نور جب آپ کی روح سے ٹکراتا ہے اینٹی کلاک وائز کر کے، تو وہ تمام تر کثافتیں آپ کے جسم، آپ کی باڈی سے الگ ہو جاتی ہیں، اور آپ کی روح جو ہے وہ ہر چکر کے بعد ایک پیورٹی کی طرف آتی چلی جاتی ہے۔